نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكته والناس أجمعين أخرجه الباني في صحيحه۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چونکہ مجھے عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس عظیم المرتبت عنوان کے حوالہ سے چند گزارشات رکھنے کا کہا گیا ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کی عظیم جماعت، ان کے بارے میں تذکرہ کرنا یہ مجھ ایسے شخص کے لیے نہایت مشکل بات ہے، اور جب کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے تذکرے کو کرتے ہیں تو دل ہی دل میں یہ بات خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے تذکروں کو کیا بیان کریں جن کے تذکروں کو کائنات کا رب اپنے کلام اللہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اور حضرات ذی وقار، لیکن ہم اپنے لیے نہایت خوش نصیبی بھی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پہ اللہ کا فضل یہ تھا کہ انہوں نے برس ہا برس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم اس اعتبار سے اپنے آپ کو نہایت حقیر سمجھتے ہیں یا اپنی قسمت کو بہت کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا، لیکن پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس عظیم جماعت، صحابہ کی اس عظیم جماعت کے اوپر اس دور کے اندر اور اس سے پہلے بھی اس عظیم جماعت جس نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت کو بتایا، نہ دنوں کو دیکھا، نہ راتوں کو دیکھا، نہ لیل کو دیکھا، نہ نہار کو دیکھا، کائنات کے امام کے ادنا اشارہ آبرو پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار صحابہ کی وہ جماعت رہا کرتی تھی۔ نہ بچے دیکھے، نہ گھر بار دیکھا، نہ اولاد دیکھی، نہ شوہر دیکھا، نہ بیوی دیکھی، نہ باپ دیکھا، دیکھا یا کائنات کے رب کی رضا کو دیکھا یا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑنے والی مسکراہٹ یا چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ یا چہرے پہ پڑنے والی شکنوں کو دیکھا۔ ایسی عظیم جماعت کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، ان پہ تان کی جاتی ہے، ان پہ تبرہ کیا جاتا ہے، ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، تو ایسے عالم کے اندر پھر ہم اپنے آپ کو جہاں پر
اپنے کلیجوں کے اندر ایک آتش کو لگا ہوا محسوس کرتے ہیں، اپنے دلوں پہ وار کو محسوس کرتے ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، کیا ہوا جو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ آج ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے، اور ہم نے کہا کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے، کوئی صحابہ پہ تان کرے، کہ جب تک ابن تیمیہ کا کوئی بھی وارث بھی زندہ رہے گا اور احسان الہی ظہیر کا کوئی بھی بیٹا زندہ رہے گا، صحابہ کی عظمت کو بیان بھی کرتا رہے گا اور صحابہ کے دفاع کے لیے میدان عمل میں بھی آتا رہے گا۔ صحابہ کون صحابہ؟ کائنات کے امام، ان کے عظیم ساتھی، اسلام جن کی قربانیوں کے ساتھ اسلام کی تاریخ وہ آراستہ و بے راستہ ہے۔ صحابہ کرام آج ان پہ تان اس لیے کی جاتی ہے کہ آج ظالم و بدبخت صحابہ سے منتقل ہونے والے دین اس کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، اس کے راستے کے اندر اسلام کے اس شجر سایہ دار اس کے تنے کو آج کاٹنا چاہتا ہے کہ جس کے تنے کے اندر، جس کی شاخوں اور جس کی جڑوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا خون موجود ہے۔ صحابہ کرام انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ کائنات کے امام کا صحابی ہے، بڑھا صحابی ہے، عمر ابن جمو نام ہے، کائنات کے امام نے جہاد کا اعلان کیا، کائنات کے امام نے جہاد کا اعلان کیا۔ عمر جو ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا ہے وہ جہاد کی تیاری کے لیے نکل رہا ہے۔ عمر کے 4 بیٹے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹانگ سے بھی معذور ہیں، ہم آپ کے جوان بیٹے آپ کی نمائندگی کے لیے موجود ہیں، آپ آرام کیجئے، ہم جہاد کے راستے کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے موجود ہیں۔ باپ اصرار کرتا ہے، بیٹے بھی اصرار کرتے ہیں، کیس کو کائنات کے امام کی بارگاہ میں رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے امام نے کہا عمر تیرے بیٹے ٹھیک کہتے ہیں، تو معذور ہے، بڑھا ہو چکا ہے، تیرے میں ہمت نہیں ہے، تیرے بیٹے تیری نمائندگی کے لیے موجود ہیں، کہتا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، میں جہاد کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کو ترک نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے رسول نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دی ہے۔ وہ اپنے لگن کے اندر کتنے سچے تھے، اپنی چاہتوں میں کتنے سچے تھے، اپنے ارادوں میں کتنے سچے تھے۔ عمر اسی
غزوہ کے اندر شہید ہو جاتا ہے۔ کائنات کے امام نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا میرے صحابہ سن لو، میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر لنگڑاتے ہوئے نہیں بلکہ صحیح سلامت اپنی ٹھیک ٹانگوں کے ساتھ جنت کی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ اور ان صحابہ نے نہ اپنے جسموں کو دیکھا، نہ اپنے جسموں پہ پڑنے والے زخموں کو دیکھا۔ کہیں پہ بلال نے اپنے سینے پہ سنگ گراں کو، اس کے بوجھ کو سہنا گوارا کر لیا، اور عرب کی اس چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اس گرم ریت کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا، اپنے سینے پہ باری پتھر کے بوجھ کو سہنا گوارا کر لیا۔ اور بلال، اس کے سینے میں سانس رکتا بھی ہے، سانس تھمتا بھی ہے، لیکن بلال احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ پھر مقام بلند کیا حاصل ہوا؟ کائنات کا امام آسمان سے پلٹتا ہے، کائنات کا امام میراج سے پلٹتا ہے، کہتا ہے این بلال، بلال کہاں پر ہے؟ کہا آقا کیسے یاد کیا؟ کہا بلال آج میراج پہ گیا تھا، آج جبریل امین کے ساتھ آسمانوں کی سیر پہ گیا تھا۔ آسمانوں کی سیر کے دوران کیا عجیب اور عظیم واقعہ پیش آیا۔ جبریل امین پہلے آسمان میں بھی ساتھ تھے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک جبریل امین کی معیت رہی۔ جہاں سے آگے جبریل کو جانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں پہ بلال تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سمیہ ہے، اپنے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کروانا گوارا کر لیا، لیکن رب کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کی اس جماعت پہ آج تان کیا جاتا ہے۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی ملک کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر کہا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ لعنت کی گئی، جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان پہ لعنت کی گئی۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں، جاؤ، جب تلک اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا، صحابہ کے گستاخوں کے اوپر لعنت کرتا رہے گا اور گستاخان صحابہ کے راستے کو روکتا رہے گا، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر! عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کانوا خیر هذه الامہ، ابرہا قلوبا وَأَعْمَكَهَا عِلْمًا وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا۔ کیا کہا جو چلنا چاہتا ہے، جو کسی کی سنت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ ان کی سنت کو اختیار کرے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کو موت نے جا لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کائنات کے امام کے صحابہ ہیں۔ کانوا خیر هذه الامہ، وہ امت کے اندر، وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بہترین ترین لوگوں کی جماعت تھے، اور وہ کیوں ان کے راستے کے اوپر چلنا ہے، کیوں ان کی سنت کو اختیار کرنا ہے؟ ابرہا قلوبا، کہ دنیا کے اندر ان سے زیادہ نیکی رکھنے والے دل موجود نہیں ہیں، وَأَعْمَكَهَا عِلْمًا، اور ان سے زیادہ فلسفے سے پاک، ان سے زیادہ منطق سے پاک، ان سے زیادہ
کائنات کے امام کی بات کے سامنے گردن کو جھکانے والے، سر تسلیم کو خم کرنے والے، علم کے اندر گہرائی رکھنے والی کوئی جماعت موجود نہیں ہے۔ اور وَأَكَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور وہ لوگ کہ ان سے زیادہ تکلف سے پاک، کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ لوگ کیا سوچیں گے، انہوں نے نہیں دیکھا لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے نہ رشتے دیکھے نہ ناطے دیکھے، انہوں نے دیکھا تو کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھا۔ اور حضرات سے گرامی قدر، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، کیا کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اور صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں، صحابہ پہ تان کرنے والوں، اور گلہ ان سے نہیں ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں۔ کیوں کہ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا، علامہ شہید نے کہا تھا، تمہارا مذہبی تبرہ ہے، صدیق ہو تب بھی تبرہ، فاروق ہو تب بھی تبرہ، ذوالنورین ہو تب بھی تبرہ۔ اور ہمارا عقیدہ و منہج کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تولا ہے کہ ابو بکر ہو تب بھی تولا، فاروق ہو تب بھی تولا، ذوالنورین ہو تب بھی تولا، حیدر ہو تب بھی تولا، حسنین ہو تب بھی تولا، معاویہ بن نبی سفیان ہو تب بھی تولا۔ اس لیے گلہ ان سے نہیں ہے، گلہ تم سے ہے کہ آج تم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام کو پہچانا نہیں ہے۔ اسی لیے آج اہل سنت کی چادر کو اوڑھ کر، ان کا چوغا اوڑھ کر، رافضیت کی زبان بولنے والا انجینئر محمد علی مرزا جہلم میں بیٹھ کر جب نبی کے صحابہ پہ چھپی تان کرتا ہے، تو آج اہل سنت کا بیٹا، اہل سنت کا بچہ جو بظاہر صحابہ سے محبت رکھنے والا ہے، وہ بھی اس کی آواز پہ کان دھرتا ہے اور ہم سے سوال کرتا ہے کہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں، یہ حضرت معاویہ کے بعد یہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں، یہ جناب طلحہ کے بارے میں، مزید صحابہ کرام کے بارے میں، ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے اشکالات کو دور کیجئے۔ پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں صحابہ کی یہ جماعت جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے بہترین دل کائنات کے امام کو پایا، کائنات کے امام کے دل کو پایا، آپ کے منصب کو بلند کیا، آپ کو تاج و تخت ختم نبوت کا وارث بنا دیا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ پھر نبیوں کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب سے زیادہ بہترین ترین دلوں والی جماعت صحابہ کی جماعت کو پایا۔ پھر اس جماعت کو اعزاز کیا حاصل ہوا؟ جس جماعت کے دلوں کو انبیاء کی جماعت کے بعد سب سے زیادہ بلند پایا، ان کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور وزیر بنا دیا۔ جاؤ پھر ہمارا اعلان کیا ہے، ہم ان دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظیم ترین دلوں والی جماعت سے محبت کا حق اس طرح ادا کریں گے
کہ ان عظیم جماعت والے، ان عظیم دلوں والی جماعت کے کسی ادنا سے ادنا صحابی بارے کوئی بکواس کرے، کوئی بھونکے، چاہے وہ رافضیت کا ایجنٹ ہو یا خود رافضیت کا کوئی نمائندہ ہو یا ان سے متاثر ہونے والا کوئی خبیث ہو، اللہ کی قسم جب تلک جسم کے اندر جان باقی رہے گی ان صحابہ کے گستاخوں کو روکتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ترانے گاتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کے ترانے پڑھتے رہیں گے، حیدر کی شجاعت کے نعرے لگاتے رہیں گے، امی عائشہ کے عزت، عظمت، تقدس کے نعرے لگاتے رہیں گے، اور معاویہ، جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کی سیاست کے نعرے لگاتے رہیں گے، صحابہ کے گستاخوں کے سینوں پہ چڑھ کر صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے اور صحابہ کے گستاخوں کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، زندہ باد۔ اور یہ لعنت میں نے نہیں کی ہے، میں نے حدیث پڑھی، من سب اصحابی، کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام جہان والوں کی بھی لعنت ہے۔ لوگوں، کتنے افسوس کی بات ہے، آج جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چہروں پہ ابو جہل کے تھپڑوں کو سہنا گوارا کر لیا، اسلام کی خاطر تیرے گھر والوں کو تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آزمائشوں کو سہنا پڑا۔ صدیق اسلام سے پہلے وہ سردار تھا، وہ صاحب مال تھا، وہ صاحب سطوت تھا، وہ مال کو رکھنے والا تھا، وہ مال کو اور شہرت کو اور دونوں کو رکھنے والا تھا۔ اور صدیق تو نے اسلام کے بعد مال کو اسلام کے راستے میں پیش کر دیا، اپنی سرداری کو اسلام کے لیے تج کر دیا، تو نے نہیں دیکھا۔ اور آج کہتے ہیں ظالم و بدبختوں نے کتابیں لکھی، کہا صدیق معاذ اللہ شہرت کا بھوکا تھا، صدیق معاذ اللہ کرسی کا بھوکا تھا۔ صدیق تو نے اسلام کے لیے کیا کیا پیش کیا، کائنات کے امام نے اسلام کے لیے مال کو مانگا، صدیق نے سارا مال پیش کر دیا۔ اب صدیق اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کہا بابا کیا ڈھونڈتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول نے دوبارہ اعلان کیا ہے، میں دیکھتا ہوں گھر کے اندر ایک سوئی کو میں نے دیوار کے اندر پرویا تھا، کائنات کے امام نے دوبارہ اعلان کیا ہے، میں سوچتا ہوں اس سوئی کو بھی مال کے اندر پیش کر دوں، کائنات کے امام کی پکار خالی نہ چلی جائے۔ صدیق نے اپنی مہنگی پوشاک کو بیچ کر اور اپنے سینے پہ اپنے جسم پہ ٹاٹ کے لباس کو پہننا گوارا کر لیا، اپنے جسم پہ ٹاٹ کے لباس کو ڈالنا گوارا کر لیا۔ آج اس صدیق کو گالی دی جاتی ہے۔ اہل حدیثوں، تمہارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اہل سنت کے بچوں تمہارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، صحابہ کی محبت کو اپنے جوانوں کے سینوں میں بھر دو، اپنی اولادوں کے سینوں میں بھر دو، صدیق کے تذکروں سے اپنی اولادوں کو مزین کرو، ان کو صدیق کے تذکرے سناؤ، ان کو فاروق کے تذکرے سناؤ، ان کو صحابہ کے تذکرے سناؤ، ان کو اس بات کا درس دو، بیٹا کٹنا گوارا کر لینا لیکن صحابہ پہ بھونکنے والوں کے بھونکنے کو برداشت نہیں کرنا۔ آج تم صحابہ کی عظمت کا دفاع کرو، صحابہ کی عظمت کا دفاع کرو۔ اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں، میں یہ بات برسر ممبر کہتا ہوں اور بڑی
اللہ کے فضل و کرم سے اطمینان سے کہتا ہوں، میرے لیے تو صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنا یہ سعادت کی بات ہے۔ میں ان کی عظمت کا دفاع کیوں نہ کروں کہ جنہوں نے کائنات کے امام کے دفاع کے اندر چلتے ہوئے تیروں کے سامنے اپنے سینوں کو، اپنی چھاتیوں کو پیش کرنا گوارا کر لیا۔ اگر جن لوگوں نے نبی کریم کے دفاع میں اپنی چھاتیوں کو پیش کیا ہے، پھر میں اگر ان کے دفاع کے اندر اپنی چھاتیوں کو پیش کر دوں تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ احسان الہی ظہیر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا ہمیں بند کرو، دل بند، دماغ بند، جسم بند، روح بند، نظر بند، سب کچھ بند کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، ساری کائنات کی قوتیں مل کر ہمارے سینوں سے سرور کائنات کے صحابہ کی محبت کو نکال نہیں سکتی ہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے فضل و احسان سے اور حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی یہ مقام بلند اگر حاصل ہوا ہے کہ آج 34 برس کے بعد جس بھی بستی کے اندر قدم رکھتے ہیں، حضرت شہید سے محبت کرنے والوں کو ضرور پاتے ہیں۔ اہل حدیث کی جس بستی میں بھی آج تک گیا ہوں، دن بھی راتیں بھی سفروں میں گزرتی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب کی شاید ہی کوئی ضلع، کوئی بستی ہو جس میں نہ گئے ہوں۔ جہاں پہ اہل حدیث کا فرزند پایا ہے، وہاں پہ احسان الہی ظہیر سے محبت کرنے والوں کو ضرور پایا ہے، لیکن حضرت شہید کو یہ مقام اگر حاصل ہوا ہے تو صدیق و فاروق کی چاکری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے میں حضرت شہید کا فرزند ہوں، نہ ان کی شجاعت کا وارث، نہ ان کے علم کا وارث، نہ ان کی خطابت کا وارث، اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن ایک بات تجدید اعظم کے لیے کہہ دیتا ہوں، جب تلک زندہ رہوں گا صدیق و فاروق کی چاکری کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، صحابہ کی عظمت کا لوہا منوانے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، اور گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، دریا دریا، جہاں پر بھی جائیں گے صحابہ کی عظمت کا لوہا منوا کے چھوڑیں گے۔ صحابہ کے گستاخوں کو اس ملک کے اندر دیوار سے لگا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ تیار ہو، صحابہ کے گستاخوں کے ہاں ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے تیار ہو۔ انشاءاللہ نہ دھمکیوں سے گھبرانے والے ہیں، نہ فورس شیڈیول سے گھبرانے والے ہیں، نہ کسی مقدمات سے گھبرانے والے ہیں، نہ گولیوں سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کی عظمت کے دفاع کے لیے اور کائنات کی امام کی حرمت کے لیے حضرات گرامی قدر اور شعائر اسلام کی تحفظ، ان کے تقدس کے دفاع کے لیے چھاتیوں پہ گولیاں سہنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ملک پاکستان اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے جا رہا۔ آج ملک پاکستان کے اندر آج کفر طاغوت اس کے ایجنڈے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ چہرے بدلتے ہیں،
حکمران بدلتے ہیں، جماعتیں بدلتی ہیں، نظریہ مشن ایک، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری، حرمت رسول پہ سمجھوتے، ختم نبوت، اس کے راستے کے اندر اس کے بنائے جانے والے بل اور قادیانیت کے خلاف پیش ہونے والے یا بنائے جانے والے ان بلوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں، ان کے لیے راستوں کو ہموار کیا جاتا ہے۔ صحابہ کے گستاخوں کو کھلی چھٹی ہے، اور یہ 8 مارچ کو جو ملک کی شاہراہوں کے اوپر بدکماش عورتوں نے اور فاحشہ عورتوں نے جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جو فحاشی کو پروان چڑھانے کی باتیں کی، جو ایل جی بی ٹی، گیز، لیسبین اور بائی سیکشل، ٹرانسجنڈر، اب ان کے آپ کو کیا ترجمے بتلاؤں، نعرے لگائے گئے کہ ہم جنس پرستی، مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے، یا کوئی شخص وہ دونوں کے ساتھ کرنے کا ذہن رکھتا ہو تو اس کو آزادی ہونی چاہیے، قانونی تحفظ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی شاہراہوں پہ ان فحشہ عورتوں نے ان نعروں کو لگایا اور فرانس کے جھنڈوں کو لہرایا گیا۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی فرانس میں ہوئی گزشتہ مہینوں کے اندر، اور پھر فرانس کے جھنڈوں کا لہرائے جانا وہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کے نام پر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس کو بھی آزادی اظہار رائے کے اندر سمجھتے ہیں، اور ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، پکارتے رہے، کہتے رہے، کہا ان کو روکو، ان کو ٹوکو، لیکن ان کو سہولت کاری ان کے لیے راستے فراہم کیے گئے، ان کو جناب پروٹوکول دیا گیا، حفاظت کے لیے وہاں پر پولیس بھی موجود ہے۔ اور ہم جب کوئی بات کرتا ہے علماء کے طبقے سے، مدارس کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے مدارس کے خلاف، اور علماء میں سے کوئی بات کرے اس کو پکڑ لو، اس کو جکڑ لو، اس کا نام 4 شیڈیول کے اندر ڈال دو۔ حضرات، ہم دیوانہ ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہ پروانے ہیں جنہوں نے شجاعت کا درس حضرت شہید سے حاصل کیا ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پھر اگر ہمارے جیتے جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ حملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھ جائیں تو ہماری جوانی کس کام کی ہے، ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ ہماری زندگی اگر حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر 1000 مرتبہ بھی لے لی جائے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے دفاع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، پوری کائنات کا کئی مرتبہ تباہ ہو جانا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور گستاخی سے چھوٹی بات ہے۔ اور ان فحشہ بدکماشہ عورتوں نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور اما عائشہ صدیقہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اوپر تان کی ہے۔ اور پھر ہم جناب فحاشی چاہتی ہیں، ہم کھلا اب جو ہے برہنہ لباس پہننا چاہتی ہیں۔ چونکہ صحابہ کا تذکرہ کر رہا تھا، اور یہ مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، مسلمان کی بیٹی تو وہ تھی کہ حضرت ابن عباس نے اکرمہ تابعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہا تھا، کہا اکرمہ آپ کو ایک عورت نہ دکھلاؤں، ایسی عورت جو دنیا کے اندر جنتی ہے؟ کہا ہاں دکھلائیے۔
کہا یہ کالی، یہ حبشہ کی عورت جو بظاہر خوبصورت بھی نہیں ہے، یہ جنتی عورت ہے۔ کیسے جنتی ہے؟ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، کہا اللہ کے رسول میں بڑی تکلیف کے اندر ہوں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جب دورے پڑتے ہیں تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، اور بڑی تکلیف سے گزر رہی ہوں نفسیاتی طور پر بھی، اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کہا، اور یہی صحابہ کا دین تھا، یہی صحابہ کا منہج تھا۔ اہل حدیثوں، آج تمہیں بھی اسی منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہا اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جواب میں کہا تھا، کہا عورت ایک چیز مانگ، تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا کر دے، یا دعا نہیں کرتا تو صبر کر، تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ہائے اللہ، میں قربان جاؤں۔ وہ عورت کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے رسول دعا بھی کر دیجئے اور جنت کی بشارت بھی دے دیجئے، اللہ کے رسول دونوں مانگ دیجئے اللہ سے۔ لیکن صحابہ کو معلوم تھا کہ کائنات کے امام سے زیادہ حکیم و دانا کوئی نہیں۔ جب کائنات کے امام نے دونوں میں سے ایک کا کہا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی ہے، ایک ہی بہتر ہے۔ کہا اللہ کے رسول پھر دعا نہیں کروانی، بیماری پہ صبر کے لیے تیار ہوں، مجھے جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول، اللہ اکبر، اللہ کے رسول جب دورہ پڑتا ہے تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، صرف یہ دعا کر دیجئے کہ جب بھی یہ دورہ پڑے تو جسم برہنہ نہ ہوا کرے۔ لوگوں، یہ صحابہ کی جماعت تھی، یہ صحابہ کا گروہ تھا، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ آج یہ ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ اور میری ماں، میری بہنوں، یہ آج یہ فاحشہ عورتیں تمہارے لیے یہ نمونہ نہیں، بلکہ تمہارے لیے نمونہ وہ ہے، یہ عورت اور وہ نمونہ ہے کہ جس نے اپنے چار رشتے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، اور قربان کرنے کے بعد کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا مجھے میرے رشتوں کا مت بتلاؤ، مجھے بتلاؤ آمینہ کے لال کا کیا حال ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، تو آمینہ کے لال کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور آمینہ کے لال کو دیکھ کے کہا تھا، کہا اے حسین چہرے والے، تیرے چہرے پرانوار کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے زندگی میں کوئی غم آیا ہی نہیں۔ اور انشاءاللہ ہم جب تلک زندہ رہیں گے صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کریں گے، نبی کریم کی حرمت کا دفاع بھی کریں گے، ختم نبوت کا تحفظ بھی کریں گے، شعائر اسلام کا تحفظ بھی کریں گے، مدارس کا تحفظ بھی کریں گے، اس ملک کی اساس اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، اور دشمنان اسلام کو اس ملک کے اندر دیوار سے لگاتے رہیں گے، ان کے راستے کو تنگ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔